بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آگ کیسے ٹھنڈا ہو گیا۔ پچھلے پارٹ 2 میں ہم نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بت پرستی اور نصیحت کے لیے سے بغاوت۔ اب اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں، غور کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بادشاہت اور دعوت اور آپ کا سجا کے لیے آگ جو تیار کی گئی ہوئی آگ کا ٹھنڈا ہو جانا۔ بادشاہ کو اسلام کی دعوت اور اس کا مناظرہ۔ ابھی یہ مشورے ہو ہی رہے تھے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے یہ باتیں وقت کے بادشاہ تک پہنچ گئی۔ اس زمانے میں عراق کے بادشاہ کا لقب نمرود ہوتا تھا، اور یہ پبلک کے صرف بادشاہ ہی نہیں ہوتے تھے بلکہ خود کو ان کا رب اور مالک مانتے تھے، اور پبلک بھی دوسرے دیوتاؤں کی طرح اس کو اپنا خدا اور معبود مانتے تھے اور اس کی اس طرح پوجا کرتے تھے جس طرح دیوتاؤں کی، بلکہ ان سے بھی پاس و ادب کے ساتھ پیش آتے تھے، اس لیے کہ وہ عقل و شعور والا بھی ہوتا تھا اور تاج و تخت کا مالک بھی۔ نمرود کا جب یہ معلوم ہوا تو آپ سے باہر ہی ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اس آدمی کی پیغمبرانہ دعوت و تبلیغ کی سرگرمیوں اگر اسی طرح جاری رہی تو یہ میرے مالک ہونے، رب ہونے، بادشاہ ہونے اور اللہ ہونے سے بھی پبلک کو دور کر دے گا، اور اس طرح باپ دادا کے مذہب کے ساتھ ساتھ میری یہ حکومت بھی گر جائے گی، اس لیے اس قصے کا شروع ہی میں ختم کر دینا بہتر ہے۔ یہ سوچ کر اس نے حکم دیا کہ ابراہیم کو ہمارے دربار میں حاضر کرو۔ ابراہیم علیہ السلام سے معلوم کیا کہ تو باپ دادا کے دین کی مخالفت کس لیے کرتا ہے اور مجھ کو رب ماننے سے تجھے کیوں انکار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں ایک اللہ کو سامنے ماننے والا ہوں، اس کے علاوہ کسی کو اس کا شریک نہیں مانتا۔ ساری کائنات اور تمام عالم اسی کے مخلوق ہیں اور وہی ان سب کا پیدا کرنے والا ہے اور مالک ہے۔ تو بھی اسی طرح ایک انسان ہے جس طرح ہم سب انسان ہیں، پھر تو کس طرح رب یا خدا ہو سکتا ہے، اور کس طرح یہ گونگے بہرے لکڑی سے بت خدا ہو سکتے ہیں۔ میں صحیح راہ پر ہوں اور تم سب غلط راہ پر ہو، اس لیے میں حق کی تبلیغ کسی طرح چھوڑ سکتا ہوں اور تمہارے باپ دادا کے اپنے گڑے ہوئے دین کو کیسے اختیار کر سکتا ہوں۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے معلوم کیا کہ اگر میرے علاوہ تیرا کوئی رب ہے تو اس کی ایسی خوبی بیان کر کہ جس کی قدرت مجھ سے نہ ہو۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جس کے قبضے میں موت و حیات ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی زندگی بناتا ہے۔ ٹیڑھی سمجھ والا نمرود موت و حیات کی حقیقت سے نہ آشنا ہونے لگا۔ اس طرح موت اور زندگی تو میرے قبضے میں بھی ہے، اور یہ کہہ کر کسی وقت کے ایک بے قصور آدمی کے بارے میں جلاد کو حکم دیا گیا کہ اس کی گردن مار کاٹ دو اور موت کے گھاٹ اتار دو۔ جلاد نے فوراً حکم پورا کیا اور قتل کی سزا پائی ہوئی منیم کو جیل سے بلا کر حکم دیا کہ جاؤ، ہم نے تمہاری جان بخش دی، اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، دیکھ میں بھی کس طرح زندگی بخشتا ہوں اور موت دیتا ہوں، پھر تیرے اللہ کی خاص بات کیا رہی۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ نمرود یہ تو موت اور زندگی کی اصل حقیقت ہی نہیں جانتا اور یہ لوگوں اور پبلک کو غلط فہمی میں ڈال دینا چاہتا ہے تاکہ وہ اس فرق کو سمجھ نہ سکے کہ زندگی بخشنا اس کا نام نہیں ہے بلکہ نہ سے نہ کرنے کا نام زندگی بخشنا ہے، اور اسی طرح کسی کو قتل کا یا پھانسی سے بچا لینا موت کا مالک ہونا نہیں ہے۔ موت کا مالک وہی ہے جو انسانی روح کو اس کے جسم میں نکال کر اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ اس لیے بہت سی پھانسی کی سزا پائی ہوئی اور تلوار کی زد میں آئے ہوئے لوگ زندگی پا جاتے ہیں، اور بہت سے قتل و پھانسی سے بچے ہوئے انسان موت کے گھاٹ چڑھ جاتے ہیں اور کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکتی۔ اور اگر ایسا ہو سکتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام سے باتیں کرنے والا نمرود گدی پر بیٹھا نہ ہوتا بلکہ اس کے خاندان کا پہلا آدمی ہی آج بھی اس تاج
و تخت کا مالک نظر آتا، مگر نہ معلوم کہ عراق کی اس راج کے کتنے دیودار زمین کے اندر دفن ہو چکے ہیں اور بھی کتنوں کی باری ہے۔ پھر بھی ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اگر میں نے اس موقع پر موت اور زندگی کی باریک فلسفے پر بحث شروع کر دی تو نمرود کا مقصد پورا ہو جائے گا اور لوگوں کو غلط رخ پر ڈال کر اصل معاملے کو الجھا دے گا، اور اس طرح میرا نیک مقصد پورا نہ ہو سکے گا، اور حق کی تبلیغ کے سلسلے میں بھاری محفل میں نمرود کا لاجواب کرنے والا کا موقع ہاتھ سے جاتا رہے گا، کیونکہ بحث و مباحثہ اور جدل و مناظرہ میرا اصل مقصد نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے دل و دماغ میں ایک اللہ کا یقین پیدا کرنا میرا ایک ہی مقصد ہے۔ اس لیے انہوں نے اس دلیل کو نظر انداز کرنے کا، سمجھانے کا ایک دوسرا طریقہ اپنایا اور اس دلیل پیش کی جسے صبح و شام ہر آدمی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور بغیر کسی منطقی دلیل کی دن و رات کی زندگی میں اسے دوچار ہوتا رہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں اس ہستی کو اللہ کہتا ہوں جو ہر دن سورج کو پورب سے لاتا ہے اور مغرب کی طرف لے جاتا ہے۔ پاس اگر تو بھی اسی طرح خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے خلاف سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں چھپا۔ یہ سن کر نمرود گھبرا گیا اور اس سے کوئی جواب نہ پڑا، اور اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نمرود پر اللہ کی حجت پوری ہوئی۔ نمرود اس دلیل سے گھبرایا کیوں اور اس کے پاس اس کے مقابلے میں غلط سمجھنے کا گنجائش کیوں نہیں رہا؟ یا اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا حاصل یہ تھا کہ میں ایک ایسی ہستی کو اللہ مانتا ہوں جس کے بارے میں میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ساری کائنات اور اس کا سارا نظام اس ہی نے بنایا ہے، اور اس نے ہی اس پوری نظام کو اپنی حکمت کے قانون میں ایسا کس دیا ہے کہ اس کی کوئی چیز مقرر جگہ سے پہلے اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتی ہے اور نہ ادھر ادھر ہو سکتی ہے۔ تم اس پورے نظام میں سے سورج ہی کو دیکھو کہ دنیا اس سے کتنے فائدے حاصل کرتی ہے، ساتھ ہی اللہ نے اس کے نکلنے اور ڈوبنے کا بھی ایک نظام مقرر کر دیا ہے۔ پاس اگر سورج لاکھ بار بھی چاہے کہ وہ اس نظام سے باہر ہو جائے تو اس پر اسے قدرت نہیں ہے، کیونکہ اس کو بغیر ایک اللہ کی قدرت کے قبضے میں ہے، اور اس کو بے شک یہ قدرت ہے کہ جو چاہے کر گزرے، لیکن وہ کرتا وہی ہے جو اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ اس لیے اب نمرود کے لیے تین ہی شکلیں جواب دینے کے ہو سکتی ہیں، یا وہ یا کہے کہ مجھے سورج پر پوری قدرت حاصل ہے اور میں نے بھی یہ سارا نظام بنایا ہے، مگر اس نے یہ جواب اس لیے نہیں دیا کہ وہ خود اس کا قائل نہیں تھا کہ یہ ساری کائنات اس نے بنائی ہے اور سورج کی حرکت اس کی قدرت کے قبضے میں ہے، بلکہ وہ تو خود کو اپنی رعایا کا رب اور دیوتا کا کہلاتا تھا، اور بس دوسری شکل یہ تھی کہ وہ کہتا میں اس دنیا کو کسی کی پیدا ہوئی نہیں مانتا، اور سورج تو مستقل خود دیوتا ہے، اس کو اختیار میں خود بہت کچھ ہے، مگر اس نے یہ بھی اس لیے نہ کہا کہ اگر وہ ایسا کہتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا وہی اعتراض سامنے آ جاتا ہے جو انہوں نے سب کے سامنے سورج کے رب ہونے کا خلاف اٹھایا تھا کہ اگر وہ رب ہے تو عبادت کرنے والوں اور پنجریوں سے زیادہ اس معبود اور دیوتاؤں میں تبدیلیاں اور فنا کی عشرت کیوں موجود ہے؟ رب کو فنا اور تبدیلی سے کیا واسطہ، اور کیا اس کی قدرت میں یہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو مقرر وقت سے پہلے یا بعد نکلے یا ڈوب جائے؟ تیسری شکل یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے چیلنج کو قبول کر لیتا اور مغرب سے نکل کر دکھا دیتا، مگر نمرود چونکہ ان تینوں شکلوں میں سے کسی شکل میں جواب دینے کی قدرت نہ رکھتا تھا، اس لیے پریشان اور لاجواب ہو جانے کے علاوہ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں بچا۔ غرض حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد آزر سے اسلام کے سلسلے کی بات کی، کہیں حق کا پیغام سنایا اور سیدھا راستہ دکھلایا۔ اس کے بعد عام لوگ اور سب لوگوں کے سامنے حق کا مان لینے کا لیے فطرت سے بہترین اصول اور دلیل پیش کیا، نرمی سے میٹھی باتوں سے مگر مضبوط اور روشن حجت و دلیل کے ساتھ ان پر حق کو واضح کیا
اور سب سے آخر میں بادشاہ نمرود سے مناظرہ کیا اور اس روشن کر دیا کہ رب ہونے اور معبود ہونے کا حق صرف ایک اللہ ہی کے لیے ہے، سب سے مناسب ہے، اور بڑے سے بڑے بادشاہ شہنشاہ کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ اس کی برابری کا دعویٰ کرے، کیونکہ وہ اور کل دنیا اسی کے مخلوق ہے اور وجود و آدم کی قید و بند میں گرفتار ہے۔ مگر اس کے باوجود کہ بادشاہ آزر اور عام لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیلوں سے لاجواب ہوتے اور دلوں میں خیال بلکہ بتوں کی واقعوں میں تو زبان سے اقرار کرنا پڑا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام جو کچھ کہتا ہے وہی حق ہے اور صحیح و درست، پھر بھی ان میں سے کسی نے سیدھے راستے کو نہ اپنایا اور حق قبول کرنے سے بچتے رہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے خلاف اپنی ندامت اور ذلت سے متاثر ہو کر بہت زیادہ غیظ و غضب میں آ گئے، اور بادشاہ سے رعایا تک سب نے ایک ہو کر فیصلہ کر لیا کہ دیوتاؤں کی توہین اور باپ دادا کی دین کی مخالفت میں ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی آگ میں جلا دینا چاہیے، کیونکہ ایسے سخت مجرم کی سزا یہی ہو سکتی ہے، اور دیوتاؤں کی حقیر سمجھنے کا بدلہ اسی طرح لیا جاتا ہے۔ آگ ٹھنڈا ہو جانا، اس مرحلے پر پہنچ کر ابراہیم علیہ السلام کی جد و جہد کا معاملہ کھلا ہو گیا، اور اب دلیلوں کے طاقت کے مقابلے میں مادی طاقت کا سطوت نے مظاہرہ شروع کر دیا۔ باپ اس کا دشمن، لوگ اس کے مخالف، اور وقت کا بادشاہ اسے پریشان کرنے کو تیار، ایک ہستی اور چاروں اور مخلوقات کی آواز، دشمنی کے نعرے اور نفرت و حقارت کے ساتھ وہ بدلہ اور خوفناک سزا کے ارادے، ایسے وقت میں اس کی مدد کون کرے، اس کی حمایت کا سامنا کیسے جٹے؟ مگر ابراہیم علیہ السلام کو نہ اس کی پرواہ تھی اور نہ اس کا ڈر تھا، اور وہ اسی طرح بے خوف و اختیار اور معلومات کرنے والوں کی ملامت سے بے نیاز حق کے اعلان میں مست اور رشد و ہدایت کے دعوت میں لگے ہوئے تھے۔ البتہ ایسے نازک وقت میں جب تمام مادی سہارے ختم، دنیاوی اسباب ناپید اور حمایت اور نصرت کے ظاہری اسباب مفقود ہو چکے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت بھی ایک ایسا بڑا زبردست سہارا موجود تھا جس کو تمام سہاروں کا سہارا اور تمام مددوں کا مدد کرنے والا کہا جاتا ہے، اور وہ ایک اللہ کا سہارا تھا۔ اس نے اپنے ذلیل القدر پیغمبر کا قوم کے بڑے درجے کی ہادی اور رہنما کو بے یار و مددگار نہ رہنے دیا، اور دشمنوں کی تمام منصوبوں کو خاک میں ملا دیا۔ ہوا یہ کہ نمرود اور قوم نے ابراہیم علیہ السلام کی سزا کے لیے ایک مخصوص جگہ پر کئی دن لگاتار آگ بھڑکائی، یہاں تک کہ اس کے شعلے سے آس پاس کی چیزیں تک جھلسنے لگی۔ جب اس طرح بادشاہ اور قوم کو پورا اطمینان ہو گیا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کے اس سے بچ نکلنے کی کوئی شکل باقی نہیں رہی، تب ایک گوفن میں ابراہیم علیہ السلام کو بیٹھا کر دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا گیا۔ اس وقت آگ میں جلنے کی تاثیر بخشنے والی اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام پر اپنے جلانے کا اثر نہ کرے، ناری ہوتی ہوئی، اور اگر آگ کے انشیر و مجمع ہوتے ہوئے بھی اس کے حق میں سلامتی کے ساتھ سرد پڑ جائے۔ آگ اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں برداؤ و سلامہ بن گئی، اور دشمن ان کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا۔ اس کے اور ابراہیم علیہ السلام دہکتی آگ میں سالم و محفوظ دشمنوں کے نرگے نکل گئے۔ مختصر یہ کہ بدبخت قوم نے کچھ نہ سنا اور کسی بھی طرح رشد و ہدایت کی قبول نہ کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ اور ان کے برادرزادہ حضرت لوط علیہ السلام کے علاوہ کوئی ایک ایمان نہیں لایا۔ تمام قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے ارادے کو ذلیل و رسوا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں آگ کو بردم و سلامہ بنا دیا۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کسی دوسرے جگہ جا کر پیغام الہی سنائے اور حق کی دعوت پہنچائے، اور یہ سوچ کر فدان آرام سے ہجرت کا ارادہ کر لیے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں جانے والا ہوں اپنے پروردگار کی طرف، قریب ہی وہ میری رہنما کرے گا۔
الصفات، یعنی اب مجھے کسی ایسی آبادی میں ہجرت کر کے چلا جانا چاہیے جہاں اللہ کی آواز حق پسند کان سے سنی جائے۔ اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے، یہ نہیں اور صحیح میرا کام پہنچانا ہے۔ اللہ اپنے دین کی اشاعت کا سامنا خود پیدا کر دے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پارٹ 4 میں ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کلدانیانی کی اور حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مختصر سیرت اور پرندوں کے عبرتناک واقعے غور کریں۔